الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر خیر کثیر عطا کیا، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی نعمت عطا فرمائے، یوں تو ہر انسان اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی نعمت میں ہے، اسے کوئی نہ کوئی نعمت میسر ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کما حقہ، کوئی آدمی اللہ کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا۔ اگر ہر وقت وہ الحمدللہ 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 کہتا رہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر پڑھتا رہے، تو بھی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن جب کوئی خاص نعمت ملے، کوئی بڑی نعمت میسر آ جائے، تو آیت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف زبانی شکریہ پر اکتفا نہ کرے، صرف زبان سے الحمدللہ نہ کہے، اس کے لیے صلاۃ الشکر پڑھے۔ بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ کون سی نماز مراد ہے؟ صلاۃ الشکر، کہ دو رکعت آدمی نماز پڑھ لے شکرے کی نیت سے، زبان سے بھی کہے اللہ الحمدللہ، لیکن عملی طور پر بھی اپنے پورے بدن کو استعمال کرے صلاۃ الشکر میں، کہ اللہ تو نے یہ بڑی نعمت مجھے عطا کی، حسب منشا اللہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی، اس پر میں اپنے آپ کو شکر گزار پاتا ہوں اور تیری بارگاہ میں شکر کا سجدہ کرتا ہوں۔ تو فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے فصلی لربک وانحر، اس سے بقرعید کی نماز مراد ہے، عید الاضحیٰ کی نماز، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ 2 رکعت عید الاضحیٰ کی نماز ہے اور اس کے بعد پھر قربانی کا حکم ہے۔ خیر، اس کے بعد کہا گیا ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ ہوا یہ ضمیر فصل ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہی کے ساتھ کرتے ہیں، تخصیص کے ساتھ، کہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ ابتر، اس کا کچھ تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ ابتر عرب میں اس شخص کو کہتے تھے جس کی کوئی اولاد نرینہ نہ ہو، یعنی بیٹا نہ ہو، مقطوع النسل، جانور جس کی دم کٹ جائے اس کو ابتر کہتے تھے۔ ویسے جو آدمی اپنی جمعیت سے نکل جائے اس کے لیے بھی یہ ابتر کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عام مشرکانہ ماحول میں سبھی لوگ شرک کے اندر مبتلا تھے،
شرک کر رہے تھے، آپ نے الگ سے ایک صدا بلند کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ توحید کی صدا تھی، سب سے بالکل الگ۔ تو لوگ کہنے لگے بطر محمد من اہلہ، بطر کہ محمد اپنی فیملی سے کٹ گیا، یہ ہٹ گیا۔ کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار ایک مرتبہ مدینے سے مکہ پہنچا تو لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے، رؤسائے قریش، کہ اس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرے اور پوچھے، چونکہ ان کے یہاں یہ کانسیپٹ ہے نبی کا، رسول کا، فرشتہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس موقع پر لوگوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا نا، انٹروڈکشن کرایا، تو اس میں یہ لفظ بطر کا استعمال کیا کہ کعب ابن مبتر، یہ ہمارے خاندان سے کٹ جانے والے شخص کو ذرا دیکھو، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے۔ تو مبتر کا معنی خاندان سے الگ ہو جانے والا، ایک تو یہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ارے یہ تو فیملی سے آؤٹ ہے، اس کو ہم نے تڑی پار کر دیا ہے، خنس نکالا یہ کہہ کر۔ دوسرا جو مشہور قول ہے کہ عاص ابن وائل مشہور کافر ہوا کرتا تھا، اس نے سب سے پہلے یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا اور اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اس کے بارے میں اب زیادہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے، اور یہ موقع تب ہے جب آپ کے بڑے لڑکے قاسم کا انتقال ہوا۔ لیکن محققین کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے لڑکے قاسم کے بعد نہیں، بلکہ دوسرے لڑکے جن کا نام عبداللہ تھا اور طیب اور طاہر جن کا لقب تھا، پہلے کا تو پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، جب عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا دوسرے بیٹے کا، تب عاص ابن وائل نے خوشی منایا، اور کہتے ہیں سب سے زیادہ خوشی ابو لہب نے منایا تھا۔ عاص ابن وائل نے یہ لفظ ضرور کہا۔ یہ خبر جب ابو لہب کو ملی، کون ابو لہب؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، سگا چچا، عبد العزیٰ، جس نے آپ کی پیدائش پر اپنی باندی کو آزاد کر دیا تھا مارے خوشی کے۔ لیکن جب صفا پہاڑی پر آپ نے وعظ فرمایا اور پہلی مرتبہ لوگوں کے درمیان اپنی نبوت کا اعلان و اظہار فرمایا، تو ابو لہب نے اس وقت جملہ استعمال کیا، تبا لک لہذا جمعتنا۔ اس سے بڑی گالی نہیں ہو سکتی تھی کہ تو ہلاک ہو، کیا اسی لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اور پھر یہاں سے اس نے عداوت اور دشمنی کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ اس نے نفرت کا، کہتے ہیں نا، اعلیٰ مظاہرہ کیا کہ اس سے زیادہ نفرت ہو نہیں سکتی تھی۔ بھتیجے کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا اور اس بیٹے کا انتقال ہوا، کچھ تو رشتہ داری کا خیال کرتا، لیکن یہاں تو نفرت تھی۔ اس موقع پر ابو لہب نے بھی یہ جملہ استعمال کیا، خوش ہو جاؤ لوگو، ابتر محمد، محمد کی دم کٹ گئی، محمد کی نسل اب یہاں سے ختم۔ چونکہ اس زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی، کہ نسل کس سے چلتی ہے؟ بیٹے سے چلتی ہے، بلکہ لوگ تو وراثت میں بھی ہیں،
ایک صاحب ملے مجھے، خوشخبری دینے لگے، الحمدللہ 3 بیٹیوں کے بعد اللہ نے وارث عطا فرمایا۔ کیا لفظ استعمال کیا انہوں نے؟ 3 بیٹیوں کے بعد اللہ نے وارث عطا کیا۔ اب میں حیران، یہ تو ضرور کہتے کہ 3 بیٹیوں کے بعد اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، لیکن وہ سیدھے کہہ رہے وارث عطا فرمایا۔ میں نے کہا آپ کی بیٹیاں آپ کی وارث نہیں تھی؟ کہنے لگے ہاں نہیں وارث تو ہے، بیٹی بھی وارث ہے، لیکن بیٹیاں تو دوسرے کے گھر میں چلی جاتی نا، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ یہی ذہن میں ہے کہ اولاد تو اصل بیٹے ہیں، بیٹیاں تو پرایا دھن ہے، اسے تو کنیا دان کر دینا ہے، دوسرے کے حوالے کر دینا ہے۔ یہ غلط تصور ہے، ہندوانہ تصور ہے۔ تو ابو لہب کہنے لگا کہ محمد تو ابتر ہو گیا، اور یہی جملہ عاص ابن وائل نے کہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا جواب دیتے؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خود قرآن کی گواہی موجود ہے کہ آپ اخلاق عظیمہ پر فائز تھے، اس لیے کبھی آپ نے گالی دینے والے کو الٹا گالی کے ساتھ مخاطب نہیں فرمایا، گالی کا جواب کبھی گالی کے ساتھ نہیں دیا، برائی کا جواب برائی کے ساتھ نہیں دیا۔ آپ تو وہ تھے کہ پتھر مارنے والوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے تھے۔ آپ کی شخصیت مقدسہ تو وہ شخصیت تھی کہ اگر کوئی پتھر مار رہا ہے تو آپ کو یہ خطرہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور خود ہی اس کا ایکسکیوز دے رہے ہیں کہ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، عذاب مت بھیج اس پر، اس لیے کہ یہ لوگ جو میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ فإنہم لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں اس لیے کر رہے ہیں۔ اگر مجھے جان لیتے تو میرے ساتھ ایسا تھوڑے نہ کرتے، تو آپ کیا جواب دیتے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا، اور اپنی شان کے اعتبار سے جواب دیا۔ فرمایا اے محمد ان شانئک ھو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی ابتر ہے، تیرے دشمن کی نسل نہیں چلے گی۔ آج عاص بن وائل کی نسل کا پتہ ہے؟ آج ابو لہب کی نسل کا پتہ ہے؟ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل نسبی بھی اور روحانی بھی۔ نسبی نسل حسنی اور حسینی، جن کو ہم سادات کہتے ہیں، سید کہتے ہیں، پوری دنیا میں موجود ہے، اور جس نسل کو امت مسلمہ فضیلت کی نظر سے دیکھتی ہے، ان کی فضیلت مسلم ہے، تو اللہ نے نسبی سلسلے کو بھی جاری رکھا، بیٹوں کے ذریعے سے نہیں تو بیٹیوں کے ذریعے سے، اور بیٹوں کے ذریعے اس کی حفاظت نہیں ہوئی۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ مرد، بیٹے ضرور ہیں ہوئے، لیکن وہ مرد تک نہیں پہنچے، وہ سبھی تھے، بچے تھے، اور بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کہیں خدا نہ خواستہ اگر وہ بڑے ہوتے تو لوگوں کو یہ وہم ہوتا نا کہ باپ کا وارث کون، جیسے کہ میں نے کہا بیٹا، بیٹا وارث، باپ کے بعد کون کہ بیٹا، جبکہ نبوت کا مسئلہ وراثت نہیں۔ نحن معاشر الانبیاء لا نورث، آپ نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت ہے،
ہمارے میں وراثت جاری نہیں ہوتی ہمارے مال میں، یہاں تک کہ مال بھی وراثت میں نہیں بٹتا ہے۔ تو لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا کوئی بیٹا اس کو اس درجے تک نہیں پہنچایا کہ وہ رجل کہلاتا، وہ بالغ ہوتا اور لوگوں کو غلط فہمی ہوتی۔ یہ حکمت ہے۔ اور جہاں تک نسب کے جاری رہنے کا سوال ہے، آپ کی بیٹیوں کے ذریعے یہ نسب جاری و ساری رہا۔ دوسری بات، آدمی کو بیٹا یا بیٹی کیوں چاہیے؟ اولاد کیوں چاہیے؟ بیٹا کیوں چاہیے؟ کہ نسل باقی رہے، ورنہ تو نام مٹ جائے گا فلاں۔ اب تو ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ فلاں کا بیٹا، وہ فلاں کا بیٹا، ایک شجرہ بیان کرتے ہیں لوگ، اور اس شجرے کے ذریعے نام محفوظ رہتا ہے۔ تو اگر بیٹا ہی نہیں ہوگا تو نام لینے والا کون رہے گا؟ لیکن یہاں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہی دوسرا ہے۔ یہاں تو شان ہی نرالی ہے کہ آپ کی روحانی اولاد پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ دنیا کا کوئی گوشہ، کوئی خطہ ارض ایسا نہیں ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا موجود نہ ہو۔ اور ایسا کہ آدمی اپنے باپ کا، اپنے مرحوم باپ کا، اپنے مرحوم دادا کا نام سال میں شاید 2-1 مرتبہ لیتا ہو، کبھی کسی کے پوچھنے پر لیتا ہو، لیکن یہ نام محمد یہ ایسا نام ہے کہ صبح و شام اس کا وہ وظیفہ پڑھتا ہے۔ جہاں مسلمان رہتا ہے وہاں مسجد ہوتی ہے، جہاں مسجد ہوتی ہے اذان ہوتی ہے، اور اذان کے کلمات میں جس طرح اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بلند کیا جاتا ہے۔ کیا یہ نام مٹ سکتا تھا؟ کیسے مٹ سکتا تھا؟ خود قرآن نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آج بھی کچھ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں، موجودہ زمانے کے حالات کے تناظر میں بھی آپ ان باتوں کو فٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں بندشیں لگائی جا رہی ہے کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اعلان نہیں کر سکتے۔ اس نام پر کون بندش لگا سکتا ہے؟ کس کی ہمت، کس کی جرات ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے، زبانوں سے وہ اس نام کو مٹا سکے؟ مسلمان نے تو اس نام کا کلمہ پڑھا ہے، یہ کلمہ حرز جاں ہے، وہ اسی کلمے کے ساتھ جیتا ہے اور اسی کلمے کے ساتھ مرنا یہ اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ یہ تو زندگی بھر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ بوقت موت یہی کلمہ میری زبان پہ جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو بے شک اللہ کا نام زندہ جاوید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی زندہ جاوید ہے۔ جب تک یہ دنیا رہے گی آپ کا نام لیا جائے گا، آپ کی نسبی اور روحانی نسل اس دنیا میں موجود رہے گی، جبکہ آپ کے دشمنوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا ان شانئک هو الابتر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطائے لغزش معاف فرما دے، یا اللہ رحم فرما، کرم کی نظر فرما، اپنا فضل ہم سب کے شامل حال فرما۔ یا اللہ بے شک تو نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا،
بے شک یہ بہت بڑا انعام تو نے ہم پر فرمایا، یا اللہ اس کا حق ادا کرنے والا بنا دے، یا اللہ اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے، یا اللہ اسی نام کی نسبت پر جینا عطا فرما، اسی نام کی نسبت پر مرنا عطا فرما، یا اللہ اسی نام کی نسبت پر لواء الحمد کے نیچے مقام محمود میں جگہ عطا فرما، یا اللہ اسی نام کے نسبت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما، یا اللہ اسی نام کے نسبت سے حضور کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، حضور کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما کر اعلیٰ درجات میں یا اللہ اعلیٰ درجات جنت میں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔